یہی کریکٹر ہمیں پھر غزوات کی صورت میں جو نظر آتا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فداکاری کا جو جذبہ ہے اس کی اوج کمال کی صورت میں نظر آتا ہے، اور پھر یہی جذبہ جو ہے جب اپنی کلائمیکس پہ پہنچتا ہے تو ہمیں جنگ یمامہ میں محافظت ختم نبوت کی صورت میں شہادت کا جام پیتے ہوئے جو ہے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں. بتائیے ذرا. جی، حضرت ابو العاص کی جو وابستگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ، وہ ہمیں غزوات کے حوالے سے بھی نظر آتی ہے. یہاں بھی دو باتیں بڑی قابل غور ہیں. پہلا یہ کہ جو پہلا غزوہ بدر ہوا، اس میں جیسے ابھی ذکر بھی ہوا، حضرت ابو العاص ان شخصیات میں تھے جن کو جبرن لایا گیا. وہ چاہتے نہیں تھے کہ اسلام کے ساتھ، اسلام کے لشکر کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مد مقابل آئیں. بالکل صحیح. جب وہ غزوہ بدر کے بعد چلے گئے رہا ہو کے، بعد میں بھی کسی غزوے میں ان کی شمولیت نظر نہیں آتی. غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، ان تمام غزوات کے اندر بھی ہمیں ابو العاص ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے نظر نہیں آتے. تا آنکھ کے وہ سریہ زید بن حارثہ والے معاملے میں گرفتار ہو گئے اور آگے خود آگے مدینہ پاک کے اندر. اچھا، جب واپس چلے گئے ایمان لے آئے، ساری تفصیل ہم نے سنی ہے. جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد جو غزوات ہوئے، ان غزوات کے اندر ہمیں حضرت ابو العاص ایکٹیو نظر آتے ہیں. ٹھیک. یعنی اسلام کی طرف سے تو وہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے نظر نہیں آتے. ایکٹیولی نظر نہیں آتے. بالکل. غزوہ خیبر میں آپ نے حصہ لیا، فتح مکہ میں حصہ لیا، غزوہ طائف و حنین میں حصہ لیا، غزوہ تبوک میں حصہ لیا، اور حضرت جو آخری موقع تھا حجۃ الوداع کا، اس میں آپ کی موجودگی ہمیں موجود نظر آتی ہے. حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر تو آپ کے جو نور نظر تھے حضرت علی ابن ابو العاص، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ جب داخل ہوئے تو آپ نے ان کو اپنی اونٹنی پہ ساتھ بٹھایا. گویا حضرت ابو العاص فتح مکہ کے موقع پہ خود نہیں، خاندان کے ساتھ شامل تھے، اللہ، اپنی فیملی کے ساتھ شامل تھے. تو یہ جو ان کی وابستگی ہے اسلام کے ساتھ اور اسلام کے لیے، یہ جو ہم نے بات کی تھی، یہ سارا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ان کے دل کے اندر قبول اسلام سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تکریم تھی. اچھا اعزاز، جملہ ابتدا میں غالباً آپ ہی نے ادا کیا تھا، آپ ہی کا جملہ آپ ہی کے سامنے، آپ ہی کی نظر کے حیات طیبہ کی ابتدا جو ہے تکریم رسول سے ہوتی ہے، اور انتہا ختم نبوت میں ہوتی ہے، تعظیم رسول کی صورت میں ختم نبوت کی دفاع میں ان کی زندگی گزرتی. اب وہ ذرا جنگ یمامہ کا ایک پورا منظرنامہ لوگوں کو بتائیں، اور یہ بہت ضروری ہے جنگ یمامہ بار بار ریکال کروانا کہ ناموس رسالت کی اہمیت بنیادی طور پر. دیکھیں، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک کے اندر ہی مسلمہ کذاب جیسے فتنے کھڑے ہو گئے تھے، جھوٹی نبوت کے فتنے کھڑے ہو گئے تھے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے جس چیز کو ٹاپ پرائرٹی قرار دیا وہ جھوٹے مدعیان نبوت کا قلع کما کرنا تھا. ٹھیک. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ان کے خلاف میں لڑوں گا، چاہے میں تنہا ہی رہ جاؤں، اور چاہے جنگل کے سارے جانور اور وحوش مجھ پہ حملہ آور ہو جائیں، میں نے اس جنگ کو نہیں چھوڑنا. میرے جسم کو نوچ لیں میں نے یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ صدیقیت نام ختم نبوت کے دفاع کا ہے. واہ 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 واہ. وہ صدیق تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ روح کیا ہے اسلامی ریاست کی، حالانکہ وہ تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ صدیق اکبر کا یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ ختم نبوت کا دفاع مذہبی معاملہ نہیں ہے. واہ، یہ ریاستی، آئینی اور قومی نوعیت کا معاملہ ہے. کیا اچھا جملہ ہے ڈاکٹر صاحب، کیا اچھا جملہ. یہ فیصلہ یعنی اس کو صرف مذہب تک محدود نہ کریں، یہ سربراہ ریاست کا فیصلہ ہے. واہ، یعنی یہ بنیادی طور پر ریاست کی بنیاد ہے. یہ ریاست کی جو آئیڈینٹی ہے، اس کی ریاست کی جو ایگزسٹنس ہے، اس کی بنیاد، ریاست کی جو سروائیول ہے، ریاست کے جو میٹافزیکل اور فزیکل ایلیمنٹس ہیں، ان کے کو ڈیفینڈ کرنے کا معاملہ ہے. واہ واہ واہ. یہ فیصلہ کسی عام صحابی کا نہیں تھا. اور یہ دیکھیے کہ یہ جس موقع پر یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ مشکل ترین مرحلہ تاریخ اسلام میں امت نے دیکھا. عمر نے فرمایا کہ ہم تو اس کے حق میں نہ تھے، لیکن جب صدیق اکبر چل پڑے تو ہمیں شرح صدر ہوا، یہی سب سے بہتر فیصلہ ہے. یہی سب سے بہتر فیصلہ. ٹھیک. کتنے اجل اور اکابر صحابہ یہ مشورے دے رہے تھے، اب مناسب وقت کا انتظار کریں. آپ نے فرمایا یہی مناسب وقت ہے، اس سے بڑا مناسب وقت کوئی نہیں. تو اس لشکر کا حصہ حضرت ابو العاص بن ربیع بھی تھے. ٹھیک. اور حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑے، وہیں شہید ہوئے، اور ہزاروں صحابہ کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے خود جنازہ پڑھایا آپ کا، اور میدان یمامہ میں دفن کر کے آپ کو قیامت تک کے لیے ملت اسلامیہ کے لیے ایک میسج دے دیا کہ یہ ہے ختم نبوت کا دفاع، اور یہ اس کی ریاستی اور مسلمانوں کے لیے اجتماعی، قومی اور تہذیبی اہمیت ہے.